على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستوں، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے. آج پھر ہم اپنے خلاصہ تراویح پارٹ 7 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جہاں ہم کلام مجید کا 7واں پارہ ڈسکس کریں گے. اللہ رب العالمین اس پارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو حق جاننے کی خوشی میں ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں اور وہ بے ساختہ چلا اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم تجھ پر ایمان لائے، تو ہمیں حق کے گواہی دینے والوں میں شامل کر دے. اللہ نے تمہیں حلال اور عمدہ رزق دیا ہے، اسے کھاؤ اور اللہ کی ناراضگی سے بچو. آگاہ رہو کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو حرام کہنا بھی جرم ہے. غلط بات کی قسم مت کھاؤ، اور اگر کھا لی ہے تو اس پر عمل نہ کرو، اس کا کفارہ ادا کرو اور غلط قسم کھانے سے پرہیز کرو. شراب، جوا، تھان پانسے، یہ تمام گندے اور شیطانی کام ہے، ان سے دور رہو. شیطان چاہتا ہے کہ اس طرح تمہارے درمیان دشمنی اور کینہ پیدا ہو جائے اور اللہ کے ذکر اور نماز سے تمہیں غافل کر دے. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانو اور اس کا احتیاط کرو، ایمان کی حفاظت کرو، اچھے کام کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو اور بہتر سے بہترین روش اختیار کرو. حرام مہینوں میں خشکی کا شکار نہ کرو، اس میں تمہارا امتحان ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں. اللہ سامنے نہیں ہے پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. پاک چیزوں سے دل لگاؤ اور ناپاک چیزوں سے اجتناب کرو. ان دونوں کے فرق کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس طرح اللہ کی ناراضگی سے بچے رہو گے. اللہ نے جن چیزوں کا ذکر نہیں کیا ہے ان کی قرید میں نہ پڑو. اللہ نے جو بتا دیا ہے اس پر دھیان دو اور اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے. جانوروں کو دیوتاؤں کے نام پر آزاد چھوڑ دینا کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، یہ سراسر اللہ پہ جھوٹ تھوپنا ہے. یاد رکھو، دین وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، دین وہ نہیں جو تمہارے آبا و اجداد سے ملا ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کرو، دوسروں کی گمراہی تمہیں راہ راست سے ہٹا نہ دے. وصیت کے سلسلے میں محتاط رہو. اگر تم کسی کی وصیت میں گواہ ہو تو اپنی گواہی کا سودا مت کرو اور نہ گواہی کو چھپاؤ. اس سے تمہارے کسی رشتہ دار کا ذاتی مفاد وابستہ ہو تو بھی ایسا نہ کرو. دیکھو، اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اللہ کی بات سنو. عیسیٰ کی پکار سن کر حواریین دوڑ پڑے اور اللہ کو ان کی یہی ادا بہت پسند آ گئی، تو تم بھی اپنی نبی کے ساتھ یہی روش اختیار کرو. عیسیٰ نے توحید کی دعوت دی تھی، لیکن اس کے بعد لوگوں نے خود ان کو معبود بنا لیا. تو تم ایسا نہ کرو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. تم اس فتنے سے دور رہو اور اللہ کی پناہ مانگو. ہمیشہ یاد رکھو، تم اللہ کی نگرانی میں ہو. سچائی کا راستہ اختیار کرو گے تو بڑی کامیابی ملے گی. حاضرین، یہ تھی سورۃ المائدہ. اس کے بعد شروع ہونے والی سورۃ الانعام ہے. اللہ رب العالمین اس سورت کی شروعات اپنی حمد و ثنا سے کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرو، اس نے آسمان اور زمین پیدا کیا، اس نے اندھیرے اور اجالے بنائے، اس کے بعد شرک کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے. اس نے تم کو مٹی سے بنایا اور تمہاری موت کا دن متعین کیا، پھر شک و شبہ کی جگہ کہاں بچتی ہے. آسمان اور زمین اس کی نگرانی میں ہے، وہ تمہارے باطن اور ظاہر سے واقف ہے. تمہاری ساری کمائی اس کے علم میں ہے، پھر اس سے بے خوف کیسے رہتے ہو. اللہ کی نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں. تاریخ تم سے کہیں زیادہ طاقتور قوموں کے بہت برے انجام کی گواہی دے رہی ہے. پھر بھی حق کو جھٹلانا اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے. جھٹلانے والے ہر حال میں جھٹلاتے ہیں، مذاق اڑانے والے ہر دور میں مذاق اڑاتے ہیں. تم ان سب سے بے پرواہ ہو کر توحید کا پیغام سناتے رہو. ساری مخالفت کے جواب میں تم بس یہ کہہ دو
کہ میں شرک نہیں کر سکتا، میں خالص خدا ترسی میں سب سے آگے رہوں گا، مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تم ہر حال میں شرک سے برات کا اعلان کرو اور کہہ دو کہ اللہ سب سے بڑی گواہی تو اللہ کی گواہی ہے، اس نے یہ قرآن بھیجا ہے اور مجھے حکم ملا ہے کہ اس کے ذریعے سب کو باخبر کر دوں۔ دیکھو، بہت بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کی جائے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے یہاں سے جو دین آیا ہے اسے جھٹلا دیا جائے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے جب اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ جہنم کے پاس جب کھڑے کیے جائیں گے تو ان کا حال کیا؟ وہ جہنم کے پاس جب کھڑے کیے جائیں گے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ جب وہ گھڑی سامنے آ جائے گی تو وہ اپنے آپ کو کتنا کوسیں گے اور افسوس کریں گے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے دنیا میں اپنی روش درست کر لینے کا صحیح موقع ہے۔ بعد میں چیخنا چلانا کچھ کام نہیں آنے والا۔ تمہاری دعوت کو لوگ جھٹلائیں گے اور اس کا غم مت کرو، صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہو۔ دعوت کے نتائج کے لیے جلد بازی مت کرو، لوگ جلد بازی سے ہدایت قبول کریں گے۔ اس بننا میں کبھی جدائے اعتدال سے نہ ہٹ جانا، لوگوں کو حکمت کے ساتھ اس طرح دعوت دو کہ وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ انہیں اچھائی کا اچھا انجام بتاؤ اور برائی کا برے انجام سے انہیں باخبر کرو۔ انہیں اللہ پر ایمان لانا ہے اور اس کی بندگی میں اپنی زندگی گزارنی ہے، ایسا کر کے وہ ہر خوف اور ہر غم سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں انہیں اپنی پلکوں پہ بٹھاؤ، لوگوں کی باتوں میں آ کر انہیں اپنے سے دور نہ کرو۔ وہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ ایمان لانے والوں کو سلامتی کا پیغام دو، اگر ان سے نادانی میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو انہیں توبہ کی طرف بلاؤ اور کہو کہ توبہ کر لو اور اپنی غلطی درست کر لو۔ اللہ کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ توحید کی دعوت دینے کے لیے دلائل کا خزانہ پوری کائنات میں روشن نشانیوں کی صورت میں ہر طرف بکھرا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، لوگوں کو غور و فکر کرنے پر آمادہ کرو، اور جو عقل پر تالے ڈال کر صرف کٹجہتی کریں ان سے اعراض کرو۔ حق کے دشمن تمہیں دین سے پھیرنے کی کوشش کریں گے، لیکن تم صاف کہہ دو کہ ہم ایسی ناسمجھی کا کام نہیں کریں گے۔ ہدایت تو بس اللہ کی ہے، وہ ہمیں مل گئی ہے تو ہم بس مالک کائنات کے آگے سر تسلیم خم کریں گے، نماز قائم کریں گے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوششیں کریں گے۔ ابراہیم کے واقعے پر غور کرو، کتنے دلنشیں انداز سے کائنات کی نشانیوں کے حوالے سے قوم کو توحید کی دعوت دی۔ دین کی راہ میں بہت سارے ڈراوے ملیں گے، مگر تم ان سے ہرگز نہ ڈرنا۔ جس کے دل میں ایمان بس جاتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ دنیا میں کفر اور شرک کے علم بردار سے مرعوب نہ ہو جاؤ، تمہارے سامنے نبیوں کا مبارک سلسلہ ہے، وہ سیدھے راستے پر تھے، ان کی زندگی نہایت خوبصورت زندگی تھی، وہ نیکیوں کا پیکر تھے، انہیں اللہ نے سارے انسانوں پر فضیلت عطا کی تھی، بس انہی کا راستہ اختیار کرو۔ تمہارے پاس یہ مبارک کتاب ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرو جو آخرت کی فکر کرتے ہیں اور جنہیں اپنی نمازوں کی قبولیت کا خیال ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن دیوتاؤں کو پوجتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ حد سے آگے بڑھ کر بے جانے بوجھے اللہ رب العالمین کو گالیاں دینے لگے۔ دین کی دعوت ایک پاکیزہ دعوت ہے، اس کی پاکیزگی کا خیال رکھو۔ حاضرین گرامی، یہ تھی ہماری سیریز کا 7واں پارٹ، جس میں ہم نے کلام مجید کا 7واں پارہ ڈسکس کیا، اور الحمدللہ اس کو سمجھیں گے بھی اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس رمضان سے فائدہ اٹھانے، اس کی برکتوں کو اپنی جھولیوں میں لینے اور کلام مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔